قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ یزکی ہی مایا ہے سینے کی صفائی، تو یہ تصوفی ہے کہ آپ قرآنک اگر اس کو کنٹیکٹ میں دیکھیں تو تصوف سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں احسان کے لفظ سے اس کو یاد کیا گیا ہے، جو مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل بھی جس کو کہتے ہیں کہ احسان کیا ہے۔ لیکن اس بات کو آگے آسان لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو صوفیاء کی ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ تصوف یہ ہے کہ علم سب سے پہلا جو ہوتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ علم کے بعد پھر عمل ہوتا ہے کہ صوفی وہی بنتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات عوام تک ہے، لیکن عمل کے بعد جو اخلاص ہے یہ صوفیزم حقیقت میں، یعنی پہلے علم پھر عمل اور اس کے بعد پھر اخلاص ہوتا ہے۔ اہل تصوف رکتا نہیں ہے عمل پہ، آگے پرواز کرتا ہے۔ اب اس کو آگے اگر ذرا یوں بڑھائے تو اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کا فیصلہ وہاں پہ کیا جائے گا، اس حافظ کا، اس شہید کا جو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا اخلاص نہیں تھا۔ اب دوسری طرف ایک بندے کے پاس علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، لیکن اخلاص ہے، تو پھر آپ بتائیں اس اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم بھی عطا فرما دے گا اور عمل بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں کمال بات یہ نکلتی ہے کہ یہ اخلاص ملتا کہاں سے ہے۔ بہت اچھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو سیکھنی ہوتی ہے اس یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لینا ہوتا ہے۔ تو جو اخلاص ہے، یہ جس طرح صفا کی تعریف کر رہے تھے، صوفیزم کی تعریف 6-7 الفاظ مختلف اہل لغت نے مختلف انداز کے ساتھ اس کو پکارا ہے۔ بعض نے کہا کہ پہلی صف میں بیٹھنے والے، یعنی خیر کے کام میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے۔ بعض نے اصحاب صفہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی کہ اصحاب صفہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت وہ دعا کا چہرہ دیکھتے رہتے اور خاص ان کو ایک مقام حاصل تھا۔ لیکن اصل جو بات ہے کہ اخلاص ملتا ہے اخلاص والوں سے۔ اب اس کو اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ جوڑا جائے تو ہر نبی جو ہوتا ہے وہ صوفی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ جو جانتا ہے کائنات میں وہ نبی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اللہ کی معرفت ہے وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی اعلان نبوت سے پہلے 40 سال جو پہلے ہیں اور جو اگلے 23 سال ہیں، تو تذکیر ذات کے بعد پھر تذکیر کائنات شروع ہوتی ہے۔ یہ نبوی جو سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یزکیہم کی ان کو تو ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے عظیم اس رتبے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کو سرفراز فرمایا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے جو پہلے 40 سال ہیں انہیں کی جا سکتی تھی، لیکن وہاں جا کے اسپیسیفک یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام ربانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن اسلام نے ربانیت کو یہ کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر یہ لاگو کر لی تھی، اس لیے اسلام نے کہا کہ اس پہ چل نہیں سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفک ایک انداز کے ساتھ، یعنی تذکیر ذات کا عمل ہے۔ دوسرا جو عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سچ بولا ہے، صداقت۔ دنیا میں ایڈمن کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ صداقت سے حل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ امانت، یعنی 3 کام ہیں۔ یعنی آپ کی تذکیر ذات جو ہے وہ خلوتوں میں ہوتی ہے، آپ کے ایڈمن کے جتنے مسائل ہیں وہ صداقت سے حل ہوتے ہیں، دنیا پوری کے جتنے بھی فائنینشل سسٹم ہیں یہ امانت کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ صوفی یہ کہتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے، امانت کا خیال کرتا ہے، تذکیر ذات کے ذریعے اپنی زبان کو پاک کر لیتا ہے، پھر جب وہ لا الہ الا اللہ پکارتا ہے تو صرف وہ نہیں لا الہ الا اللہ پکارتا، وہ اگر پشاور کے خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین میں جاتے ہیں تو وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ سکھ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی آواز پہ وجد کرتے ہوئے آ کے قدموں میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اپنا غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا جب فیضان خواجہ خواجگان خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب پہ آیا تو ان کے چہرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جمال عطا کیا کہ دور سے دیکھنے والے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ جو باطن میں ہے وہ چہرے پہ عیاں ہو گیا ہے۔
تو یہ ایک جو آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ پھر تصوف کو اگر برصغیر کے اندر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی ایک یہ جو منکرین تصوف ہیں ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ شاید جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، اسٹیٹ کے اندر صوفیاء کا کوئی رول نہیں ہے۔ حقیقت یہ بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اور ان کے جو خلفاء راشدین تھے وہاں تک جو بیعت تھی وہ بیعت تصوف اور بیعت خلافت یکجا تھی، اور وہاں پہ جب واقعہ کربلا کے بعد خلافت ملوکیت میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے اس پہ اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصوف کے راستے پہ، کچھ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حقیقت میں سب صحابہ اکرام تصوف کے راستے پہ تو تھے، لیکن پہلی باقاعدہ جو اسلامک خانقاہ بنائی ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین گوشہ نشین ہو گئے، اور اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی، یعنی گوشہ نشین ہو کے وہاں پہ لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ قرآن و حدیث سیکھتے اور اس کو آگے پھیلاتے تھے۔ در حقیقت تو یہ صحبت کا علم ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث تو آپ کو سیکھنی پڑے گی، کیونکہ علم حاصل کرنا